بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاتون حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے. انگریزی زبان کے ایک بڑے مشہور شاعر ہیں ایمرسن. ان کی ایک نظم، ظاہر بہت سی نظمیں ہیں، پر ایک نظم میں سے علامہ اقبال نے اس کو اردو میں کنورٹ کیا. یہ ایک پہاڑ اور گلہری کی بنیادی طور پر کنورسیشن ہے، گفتگو ہے. اس کا جو آخری شعر ہے وہ ہم نے اپنے بچپن سے سنا، آپ نے بھی سنا ہوگا. نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں. اوکے، یہ مجھے شعر کیوں یاد آیا؟ آج میں ایک بڑی اہم ریسرچ پڑھ رہا تھا. ریسرچ آپ سنیں گے تو آپ کے 14 طبق روشن ہو جائیں گے. تاریخ کے عمیق یعنی گہرے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ روزہ نہیں رکھتے اور ان کو کوئی شرعی مجبوری بھی نہیں ہوتی، ان کا دل وسوسوں سے بھرا ہوتا ہے، اور جو اعمال نامہ ہے وہ اجر سے خالی ہوتا ہے. مگر قدرت اس نکمی چیز کو بھی ضائع نہیں جانے دیتی. وہ شام کو گھر میں دہی بڑے، پکوڑے، سموسوں کا مرچ نمک چیک کرنے کے اور میٹھے پانی کی مٹھاس چیک کرنے کے کام آتے. اچھا، جس نے بھی یہ لکھا ہے، ایسے ایسے فنکار لوگ ہوتے ہیں کہ ایک لفظ اس نے عمیق مطالعے کے تھے، یعنی پورا آپ کا تصور بدل جاتا ہے کہ آپ پتہ نہیں کتنی گہری بات اور بڑی بات، پر آخر میں اور اس نے وہ نکالا. تو میں تو سچی بات ہے ایسے لوگوں کو داد دیتا ہوتا ہوں. یہ کوئی چھوٹی موٹی ذہانت کا مسئلہ نہیں ہے، بڑی ذہانت اس کے لیے چاہیے ہوتی ہے. اچھا جناب، ریاضی کہتی ہیں کہ سر آپ کی ہدایات اور باتیں سن کے ایسے لگتا ہے جیسے تپتی دھوپ میں اللہ نے سایہ دے دیا ہو. آپ سایہ دار درخت ہیں، اور اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کی فیملی کو بھی، اور ماشاء اللہ. بہت بہت شکریہ بیٹا. آج ویسے بڑی دھوپ ہے باہر، تو اس میں یہ احساس کہ آپ کول ہیں اور فائدہ مند ہیں تو آپ کو اچھا لگتا ہے. چلیں ماشاء اللہ. سر میرا رشتہ 4 سال سے ہوا. سسرال والے شادی پہ ہر 6 ماہ کا وہ کرتے ہیں، لارا لگاتے ہیں، اور 6 ماہ کے بعد ایک اور 6 ماہ کا دے دیتے ہیں. اور اب تو وہ ہمارا فون بھی نہیں اٹھاتے. میرے بچے سادہ ہونے میں، معصوم ہونے میں اور چلے ہونے میں رتی برابر فرق ہے. اگر آپ کو اب بھی سمجھ نہیں آ رہا، وہ انکار نہیں کرنا چاہ رہے، بٹ دے آر ناٹ ولنگ ٹو کنٹینیو. سو آپ اپنا رشتہ اس آسرے پہ عمر عزیز کے قیمتی سالوں کو ضائع نہ کریں، اور اللہ کا نام لے کے کسی اور بہتر آپشن کی طرف چلیے. نہیں جناب، یہ کہتی ہیں کہ آپ، اٹس اے گڈ ایڈوائس. آپ نے بہت اچھے موضوعات پہ ہمیشہ بات کی ہے، اور میرے ارد گرد بہت سارے سوال کھڑے ہوتے ہیں. جو میں سوال کرتی ہوں مجھے کبھی جواب نہیں ملتا، پر آپ نے میری زندگی کے کانسیپٹس کلیئر کر دیے، اور اب مجھے لوگوں سے ان کے جواب چاہیے بھی نہیں. میری زندگی کے کانسیپٹ کلیئر ہوئے تو میرا دل مطمئن ہے، اور اب میں زیادہ اعتماد کے ساتھ، زیادہ مضبوطی کے ساتھ زندگی میں قدم رکھتی ہوں، قدم اٹھاتی ہوں. سر آپ کی ان ساری محبت بھری باتوں کا شکریہ. یہ جو وکی بھٹی ہیں، اور وہ کہتی ہیں کہ میں نے زندگی کا بڑا مشکل وقت گزارا اور آپ کی وجہ سے میرے لیے آسانی ہوگی. پیارے بچے، میری وجہ سے نہیں، میرے رب نے آپ کو آسانی دینی ہوتی ہے. اب سوچئے کتنی دفعہ بچیاں شکایت کرتی ہیں. یہ ایک میرے پاس آئی ہوئی ہے، یہ مدثرہ، وہ کہتے ہیں میری ساس بہت مختلف اور کنفیوزڈ عورت ہیں. میں پہلی ان کی بہو ہوں، اور مجھے سوائے حکم چلانے کے کبھی لاڈ نہیں کیا. ایون جب میری پریگننسی تھی تو مجھے چھوڑ کے چلی گئی اپنے بھائی کے گھر. مجھے حوصلہ دینے والا بھی کوئی نہیں تھا. پیارے بچے، یہ گلا شکوہ آپ پال لو اور پھر مریض بن جاؤ، لیکن یہ سوچو کہ اس مشکل وقت میں میرے رب نے آپ کو اکیلا تو نہیں چھوڑا. ڈاکٹر بھی آئے، نرسز بھی آئیں، گھر سے کوئی نہ کوئی اور بھی تو آیا ہوگا، کوئی دوست احباب بھی آئے ہوں گے. سو زندگی رکتی نہیں ہے کسی ایک کے برے رویے کی وجہ سے، کسی ایک کی کمی کوتاہی کی وجہ سے. اس کو اتنا وسط نہیں بنانا چاہیے کہ زندگی رک جائے. اسی طور پہ بہت سی بچیاں رابطہ جب کرتی ہیں کہ رمضان میں اور رمضان کے سے پہلے اور اس کے بعد ان کی زندگی میں رنگ نہیں ہے ان کے میوں کی وجہ سے، تو میں
بہت دفعہ یہ کرتا ہوں، انہیں خاموشی سے چپکے سے رہنمائی کر دی. پاکستان ہربل کا جو ان کی میڈیسن ہے میگا پار، میرے پاس اس کا گفٹ پیک پڑا ہوا تھا، وہ انہیں بتا دیتے ہیں. اسی طور پہ یہ دوسرا ہے، اس کا نام ہے سفر میکس. تو زندگی میں ہر کمی کوتاہی کا علاج ہوتا ہے، اور اس کوتاہی کو اگر آپ مان لیں، کمزوری کو مان لیں، تو پھر وہ دور ہو جاتا ہے، ورنہ پھر دقت ہوتی ہے. ابھی حال ہی میں ایک عجیب سا کیس آیا جس میں ایک بچے کی شادی کو رہتے تھے 15 دن. تو اب وہ دونوں آپس میں ملنے جلنے زیادہ لگے. تو جس بات سے میں پیار سے منع کرتا ہوتا ہوں، اب مجھے لگتا ہے سختی سے منع کرنا پڑے گا. یہ کیسی محبت ہے جس میں آپ دوسرے کا موبائل پکڑ کے اس سے اس کا پاسورڈ پوچھتے ہیں، پھر سکرولنگ شروع کر دیتے. کیا ہے کیوریوسٹی؟ یعنی جس چیز کو اگر اللہ نے چھپایا ہوا ہے، پردہ ڈالا ہوا ہے، دے ور ویری ہیپی. یعنی وہ کہتے ہیں نا کنّا تک خوش سی، اور ہر تیاری مکمل. تو جو ہی انہوں نے سکرولنگ دیکھی تو اس میں سے انہیں کچھ تصویریں نظر آئیں، اور لڑکی وہ نقاب لیتی ہے. ان کو وہ کئی سالوں سے جانتے ہیں، یعنی اس کے کریکٹر فل ہونے کی وجہ سے ہی انہوں نے اس شادی کے لیے پورا ماحول بنایا. اب وہ کہتے ہیں کہ جی اس میں اس کی لڑکیوں کے گروپ فوٹو تھے، کلاس کے گروپ فوٹو ہوتے ہیں، اس میں وہ بیٹھی تھی. تو میں نے پوچھا کیا نقاب اترا ہوا تھا؟ کہنے لگے نہیں نقاب تو لیا ہوا تھا، لیکن سر یہ کیا بات ہے، اس نے کیوں گروپ فوٹو بنائے؟ پھر جس روز ان کو ڈگری وگری ملی تو ڈگری میں آپ کو پتہ ہے وہ لے کے ڈگری، تو بعد میں لوگ اپنی کیپس ایسے اچھالتے ہیں. اب یہ موقع زندگی میں ایک دفعہ ہی آتا ہے. حالانکہ وہ جو چوگا سا ہوتا ہے فرغل، وہ بھی کرائے پہ مل جاتا ہے انارکلی سے، ٹوپی بھی مل جاتی ہے، پر وہ صرف تصویریں کھنچوانے، اس موقع کو یادگار بنانے اور بعد میں اس کو اچھالنے اور اس مومنٹ کو کیپچر کرنے کے لیے ہوتا ہے. اب اس موقع پہ ایک دو لڑکوں نے ظاہر کلاس کے ہوتے ہیں، انہوں نے ساتھ آ کے ایسے کر کے فوٹو بنائی، اور وہ سیلفی بن گئی ہوگی 4-6 لوگوں کی. تو اب انہیں اس پہ جو کیوریوسٹی ہوئی کہ ہاٹ ڈیئر، یہ تو کوئی افیئر لگتا ہے. کلاس میں اگر بچے بچیاں ہوں اکٹھے اور پڑھتے ہوں تو کبھی نہ کبھی موقع پہ کسی کھانے پہ، ٹرپ پہ، ٹور پہ گروپ فوٹو بن جاتا ہے. آپ جانتے ہیں جب ایک اکٹھی تعلیم ہو رہی ہے تو ہر فوٹو افیئر نہیں ہوتا، لیکن ہر وہم جو ہے وہ بیماری بن جاتا ہے. اور اچھی خاصی ان کی شادی ہوتی ہوتی اس وقت رکی پڑی ہے ان تصویروں کی وجہ سے. اللہ آپ لوگوں کو ہدایت دے. ویسے ہدایت تو آنی بہت مشکل ہے کہ اپنے موبائلوں کے مطلب کوئی چاچے کا دیا ہوا ہے، کیوں نہیں صاف کرتے اس کو؟ اس میں کچھ اور اس طرح کی تصویریں نکل آئیں، کسی برتھ ڈے کی، کسی دوست کے گھر کی، تو آپ کے لیے اور عذاب کھڑا ہو جاتا ہے. جب یہ نئی نئی محبت ہوتی ہے تو یہ ملکیت مل مار کے بیٹھتی ہے. اس ملکیت میں کوئی سہیلی، کوئی سہیلا، کوئی کزن، کوئی کزنی نہیں آتی. جو آئے گا بیچ میں آپ مارے جاؤ گے. تو اس لیے میں بہت کلیئرٹی کے ساتھ آپ سے کہتا ہوں کہ شادی جب قریب ہو تو اپنے موبائلوں کو بالکل پاک صاف کریں. پانی میں دھونے والی جو پاک صاف ہوتا ہے نا، بالکل اس میں کچھ چیز باقی نہیں بچنی چاہیے، دل میں بھی نہیں رہنا چاہیے. اور پرانی تصویروں کو سب کو ڈیلیٹ کر دیا کریں. یہ ہمیشہ آپ کو خوار کرتی ہیں. اللہ نہ کرے کہ یہ شادی رک جائے، چونکہ اتنا اچھا کپل، اتنا اچھا جوڑا، اور پورے گھر والوں کو، اب کسی کو یہ تو نہیں پتہ لڑکے کے دل میں کیا چل رہی ہے. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.